شخص کو آخرت کی فکر ہو تو اس کے لیے وہ اعمال صالحہ کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے لکھا، یہ اللہ تعالیٰ سے لکھا سے مراد ہے بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ رویت باری، اور بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حساب کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے براہ راست مخاطب ہو کے ان سے حساب کتاب لے لیں گے. اور مومنوں کو جو دنیا کے اندر اعمال صالحہ رکھتے ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جھنجٹ سے جو ہے ہم کسی طریقے سے نکل جائیں، چھوٹ جائیں، تو تاکہ ہم جو ہے اللہ کے دربار تک پہنچ جائیں. تو اللہ کی لکھا جو ہے ان کو پسندیدہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اندر اس چیز کا یقین پیدا ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ شہادت کو سمجھتے تھے. شہادت اللہ تعالیٰ سے لکھا کا سب سے بہترین اور سب سے آسان راستہ ہے. خدا سے لکھا کا آسان راستہ ہے اور بہترین راستہ ہے. اس وجہ سے وہ شہادت کے لیے جو آگے بڑھتے تھے اور اس میں ان کو کبھی اس چیز کی تشویش نہیں ہوتی تھی کہ میں کیوں جاؤں یہاں، ہو سکتا مت جاؤں. تو لڑتے ہی تھے شہادت کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر یہ تمنا رہی کہ اسی وجہ سے وہ تمام جو ہے خطرات میں گھس جاتے تھے تاکہ جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت نصیب کر کے بعد میں پچھتاتے رہے پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ اس نے مجھے شہادت نصیب نہیں کی. یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے سے شہادت کے ذریعے سے اپنے دربار میں پہنچائے، اور کس کو جو ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے یا کارناموں کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال جب اعمال صالحہ یہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا جس کو اللہ سے ملنے کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے ایسی اسباب پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ اس قابل ہو جائے کہ کل یہ میرے سے ملاقات کر سکے. اور جو موت سے ڈرتا ہے اسباب سے بھی فرار اختیار کر لیتا ہے، اعمال اس کے برے ہوتے ہیں تو موت سے بھی ڈرتا ہے، تو دراصل اس کو اللہ سے ملنے کا کوئی شوق، کوئی ذوق نہیں ہوتا، یا آخرت پر اس کو کوئی یقین کامل نہیں ہوتا ہے، یا آخرت کے نعمتوں پر، انعامات پر، جنت پر اس کو کوئی زیادہ یقین نہیں ہوتا. وہ دنیاوی زندگی سب کچھ سمجھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ موت سے بھی ڈر دیتا ہے. ICU میں بھی ہسپتال کے اندر رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ بس اس کے رشتہ دار بھی وہ خود بھی ایک گھنٹہ نکل جائے، حالانکہ وہاں تو بس وہ موت کی کشم ہوتا ہے کم وقت. ارے مر جا نالائق کہیں کا، تو کہتے ہیں ایک گھنٹہ وہ آگے زندہ رہے گا، ایک گھنٹہ زندہ رہے گا پھر مرنا اس کو. تو یہ دراصل یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو اللہ سے ملنے کی، آخرت سے استفادہ حاصل کرنے کی، آخرت کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی اس کو کوئی شوق نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کر لیتا ہے، تو اس کی ساری زندگی پھر جو ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی ایسی ہی برباد رہتی ہے. خسرت دنیا و آخرت دونوں ہو جاتی ہے. نمبر تو پڑھے حاصل ہے. چلو باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل. خودکشی کرنے والا شک نہیں. حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ایک دو قسم واقعات ایسے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز اکثر میتوں کو خود ہی پڑھاتے تھے. تو لیکن ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. باقی نے کچھ نماز پڑھ کر ان کو دفن کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا ہے، اختلاف ہوا اس بات پر اس پر نماز پڑھی جائے کہ جنازہ پڑھا جائے. کبیرہ ہے نمازی جنازے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. گناہ کبیرہ سے وہ خالی کام نہیں ہوتا ہے. نمازی جنازہ
जनाजे से ये मुआवजा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे गुनाह हैं तो उनसे भी ममाजत नहीं है। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह के लिए, क्योंकि ये सबसे घिनौनी हरकत है। बाद गुनाह अगर इससे भी बढ़कर हैं लेकिन वो ज़ाहिर नहीं है कि इसका भी जो है शोहरत पूरी दुनिया में हो जाती है। ये ऐसा खुला गुनाह है जिसने खुदकुशी कर ली। इस वजह से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की इसमें ये बेहतर तंबीह है कि सरकर्दा बड़े लोग जो हैं उसकी जनाज़े में नहीं जाए, तो अमीरुल-मोमिनीन हो, काजी हो वगैरह हो, नहीं जाए। बाकी लोग कुछ जनाजा पढ़ कर तो उसको दफन कर लें, बस यही है इसका मसला। बाकी यह है कि जनाजे से उसको ममानती का जनाजा नहीं आएगा, जनाजा नहीं पढ़ लेना, ये इस बात की अलामत होगी कि गोया कि हम वो लोग उसको लोगों के अंदर इस बात का तस्वुर दे दिया जाए कि ये खारिजत इस्लाम हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं है, खारिजत इस्लाम नहीं होगा। यह है कि तंबीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी है, और तंबीह हमें सरकर्दा लोग जो दीनी सरकर्दा लोग और दीनी सरकर्दा शख्सियत उसकी जनाज़े में तो नहीं बाबु मा जाअ फिल मदयूनि व बिही क़ाल हदथना। इंसान को मरने से पहले अपनी कर्ज की अदायगी खुद फिक्र करनी चाहिए। यहाँ अगर तो है वसीयत कर दे कि मेरे ऊपर कर्जा है तो मेरी प्रॉपर्टी है जो मरकूबा जायदाद है उसमें से अदा कर लो, ये असल तरीका इस्लामी तरीका। कर्जा तो रहता है, ये ऐसा नहीं होता है कि दुनिया के अंदर ऐसे हो कि सब जो है इंतकाल हो जाए उस पर कर्जा न रहे, कर्जा कुछ रहता है। तो अचानक भी मौत हो जाती है तो उसमें भी कर्जे का तो जैसे उनके साथ लेन देन होता है तो कर्जा तो रहता ही है। लेकिन ये है कि हर इंसान को उसकी फिक्र करनी चाहिए, चाहे मैं इसको ज़िंदगी में अदा न कर सका था लेकिन मेरे पास है प्रॉपर्टी तो बेच कर जो है कर लेंगे, और भी करनी चाहिए, कावा भी होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। क्योंकि दैन एक ऐसी चीज़ है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला की कल क़यामत के अंदर माफ़ नहीं करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना दस्तूर बनाया था, शुरू में मालूम करते थे कि क्या जो है इस शख्स पर कोई कर्जा तो नहीं है, अगर नहीं होता था तो उसकी जनाज़ा नमाज़ पढ़ाते थे, और फिर अगर होता था तो फिर दरियाफ्त फरमाते कि इसके कोई तरका है, कोई जायदाद है जिससे इसके कर्जे को अदायगी की जाए, तो अगर हाँ कहते थे तो तब भी पढ़ाते थे। और अगर वर्षा जो है उसके होते थे वो जो है कहते थे कि हम तो वारिस हैं इसके, हम ज़्यादा इसके कर्ज को अदा करेंगे, तब भी जो है वो बढ़ाते थे। तो अलबत्ता अगर कोई नहीं ऐसा होता था तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैं नहीं पढ़ा उनका जनाज़े की नमाज, तो तुम पढ़ा। ये भी तंबीह के गर्ज से था, क्योंकि लोग जो है ताकि अपने पीछे कर्जा न छोड़े। बाद में चनाचे एक वाक़ा ऐसा ही हो कि एक शख्स के मुताबिक कुछ नहीं, न उसका कुछ तरका था, न उसके वारिस कुछ या थे नहीं, या मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका कर्जा है तो कर्ज को इसके अदायगी करेगा। तो जहाँ एक शख्स को कतादा उनसे तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बिलवफा नहीं वादा है, पूरा है करोगे? कहा ये शुरू का मामूल था। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया तर्ज अमल अपनाया। उन्होंने फरमाया कि हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये ज़्यादा वली है, पैगम्बर जो है ज़्यादा वाली है, ये सरपरस्त है और मुजिस है इनका मोमिनीन का। तो इस वजह से अब जिस पर कर्जा हो तो वो बताया करेगा तो वो मैं अदा कर लूँगा, उसकी तरफ से कर्जा मैं अदा करूँगा और मैं नमाज़ पढ़ूँगा। लेकिन बात बता दें कि उनके इतना कर्जा है, जिसके पर उसका कर्जा हो वो अपना सबूत लेकर आ जाए, हम उसका कर्जा अदा करेंगे। लेकिन ये उस वक्त हुआ कि जब फतूहा
عام ہو گئے. مالک نہیں بتانے لگا. دوسرے بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو وسعت ہو گئے, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے اس کا قرض ادا کرتے تھے. ایسے ایسے اکے دکے ہوتے تھے. کہیں کہیں واقع اکثر لوگ جو ہے مسلمان قرض کی ادائیگی کو خود ہی فکر کرتے تھے. یہ اس بات کا خلاصہ ہے. چلو باب ما جاء في عذاب القبر. اگر یہ پورا باب پڑا ہے اس بات و عذاب وہ اسی وجہ سے قائم کیا گیا ہے. تاکہ مشکات نے یا جو اس کا اصل متن ہے امام بغوی کا, تو مشکات المصابیح تو اس کے وہ عبداللہ کی ہے, اور جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ امام بغوی کا ہے. مصابیح السنہ ہے اس کا نام, اور مشکات المصابیح پر جو اس نے کام کیا اس کا نام رکھا ہے. اس میں پورا باب اس میں وہ تمام احادیث جمع کرا. قرآن پاک کے اندر تو عبارت النفس سے عذاب قبر کا اس بات نہیں ہے. عبارت النفس سے البتہ اشاعت النفس سے عبارت النفس سے ثابت ہے. جیسے آل فرعون کے متعلق کہا گیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ یوم یقوم الساعہ فرمایا گیا. تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ یوم یقوم الساعہ الگ ہے, اور غدوا وعشیا جس کو کہا گیا ہے اس سے مراد عذاب قبر ہے, ورنہ الگ الگ کرنے کے اگر ایک ہی ہے. کیونکہ معتزلہ کا مسلک یہ ہے عذاب قبر کا ثبوت نہیں ہے. وہ ان تمام احادیث کو تعبیل کر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات قبر عذاب قبر جو ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. باقی احادیث تو ہے اس سلسلے میں ضعیف احادیث ہے, خبر احاد ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں جب قرآن میں اس کی ذکر نہیں ہے تو لہٰذا ان کو عذاب قبر کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جمہور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے اگرچہ خبر احاد ہے اور ضعیف ہے, لیکن یہ تواتر کے درجے تک اس کا قدر مشترک پہنچ جاتا ہے. قدر مشترک اس کا تواتر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے, اور تواتر سے کسی چیز کا ثابت کرنا جو ہے کسی چیز کا ثبوت جو ہے محکم ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. تواتر قدر مشترک. تو لہذا ہر حدیث کے اندر چاہے وہ خبر احاد ہوں, صحیح بھی ہوں, ضعیف بھی ہوں, ان میں سے مختلف ایک ایک حدیث کے اندر اگر کلام کریں گے تو ممکن ہے ایک ایک حدیث کے اندر کوئی نہ کوئی کلام نکل آ جائے گا. لیکن مجموعی طور جب دیکھیں گے تو مجموعی طور یہ قدر مشترک کے تواتر کی, تواتر کی وہ 4 قسمیں میں نے جو سمجھائی تھی ان 4 قسموں میں سے ایک تواتر ہے قدر مشترک. تو قدر مشترک تواتر سے یہ ثابت ہے. اس وجہ سے جو چیز تواتر سے ثابت ہو تو اس کا ماننا, اس کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. تو لہٰذا عذاب قبر تواتر سے ثابت ہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے یہ عمل جو ہوتا ہے کہ جو ہی قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے تو اس وقت قبر اپنے معمول کے مطابق جیسا اس کا پہلے سے حکم ہے, ہر میت چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ گناہگار ہو, تو وہ قبر جو ہے پہلے سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہوتی جاتی ہے, حتیٰ کہ یہاں جو ہے اس کو گناہ گار اگر ہو تو اس کے تو پسلیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور لیکن اگر وہ مومن ہو تو پھر اس کے لیے اس کے بعد یہ تو قبر کا اپنا معمول ہے, پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وسیع ہو جاؤ, تو پھر وہ وسیع ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے پھر یہ سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. سوال جواب کے اندر اگر وہ پختہ نکل گیا جیسے اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ مومن کا جواب کیا ہوگا اور کافر کا جواب کیا ہوگا, تو اسی کے مطابق قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے. اس میں رحمۃ اللہ واسع کے اندر شاہ اللہ محفوظ دہلوی کے ان اقوال کی تشریح کی گئی ہے, اور شاہ اللہ محفوظ دہلوی رحمۃ اللہ نے عذاب قبر کے سلسلے میں بڑی تفصیلی بات کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے وہاں بڑی تفصیل ہے.
جس کو سمجھاتے سمجھاتے آدمی کو 2-4 دن لگ جائیں گے. تو اس وجہ سے وہاں مطالعہ کر لینا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے, عالم برزخ کس کو کہتے ہیں, عالم ارواح کس کو کہتے ہیں, انسان کہاں سے آتا ہے, عالم ارواح کیا ہے, عالم برزخ کیا ہے, پھر عالم آخرت کیا ہے, پھر بعث کے بعد الموت اس کی حالت کیفیت کیسی ہے. تو یہ چیزیں تو طلباء کو, علماء کو تو ان کو ضروری سمجھنا چاہیے, ورنہ جو ہے کبھی کوئی معمولی اشتباہ, آج کل تو زیادہ ہی ہے, آج کل جو ہے 8 مہینوں کے بعد جو ہے قبر کھول دی جاتی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے تو لاش جیسی کی تیسی ہوتی ہے. تو ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا تم بکواس کر رہے ہو, ہم نے قبر کے اندر آگ دیکھی ہے اور نہ کبھی قبر کے اندر اس لاش کے ساتھ کوئی اس کا کوئی بگاڑ دیکھا ہے, تو پھر تو مولوی یہ کہتے ہو. تو یہی معتزلہ کا بھی تھا, ان کی دلیل بھی یہی تھی. ان کے جواب میں جو کہا گیا ہے وہی آج کل کے اشتباہ کا بھی جواب ہے. آج کل جو حقوق کے بات پیدا کیے جا سکتے ہیں ان کا جواب بھی وہی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ لے کہ قبر 2 فٹ کا نام نہیں ہے, ایک عالم ہے, عالم برزخ ہے, اور یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, یہ اس کو سمجھنا چاہیے. حجت اللہ البالغ کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے. حجت اللہ البالغ کو تم پڑھ نہیں سکتے ہو تو رحمت اللہ الواسع کے اندر اس کی بڑی تشریح دی گئی ہے, کبھی مطالعہ اس کا کر لینا چاہیے. لوگوں کو بہت بڑا جم ہوگا نہیں تو بس ہے. ایک دوسرا مسئلہ, اور تیسرا مسئلہ اس بات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قبر کے اندر تو جب اس عالم کے اندر آدمی رہ جاتا ہے تو کچھ تعلق اس کا اس دنیا کے ساتھ ہے. برزخ کسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں, اس کو اس دنیا کے ساتھ رہتا ہے, تو کچھ تعلق اس کا جو ہے عالم آخرت کے ساتھ رہ جاتا ہے. اور یہ بھی اس سلسلے میں بھی آثار ہیں, احادیث ہے. اس کے لیے مطالعے کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے علامہ ابن قیم کی ہے, کتاب روح کو پڑھنا چاہے. بڑی عجیب غریب احادیث آثار اس میں لائے ہیں جن کا عام طور علماء کو بھی علم نہیں ہوتا ہے. ان کو پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے, یہ کس طریقے سے اس کا تعلق, کچھ تعلق تو دنیا کے ساتھ رہتا ہے اس میت کو, اور کچھ تعلق جو ہے اس کا رہتا ہے اس کے ساتھ, آخرت کے ساتھ. تو وہاں کے بھی جو اس کا مقعد ہوگا, اصل ٹھکانہ ہوگا جنت یا جہنم, اس کے اثرات اس تک کیسے پہنچتے ہیں, اور دنیا کے اثرات اس تک کیسے پہنچتے ہیں, دنیاوی اثرات بھی پہنچتے ہیں. یہ ایصال ثواب کا پہنچنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ اس کے اثرات بھی اس تک پہنچتے ہیں, سہولت اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں نے یہ کہا کتاب روح کے اندر اس کو جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر بھی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حصول جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق کچھ اقوال میں نے, کچھ خلاصہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے. تو علامہ ابن قیم کی کتاب روح سے کہ انہوں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, ویسے عام مومنین کے بھی تو حیات نبی علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات کی ہے, ویسے کتاب روح کے اندر انہوں نے جو ہے پوری بحث کی ہے عام مسلمانوں کی حیات برزخی کے, ایک حیات عالم ارواح ہے, ایک حیات برزخی ہے, ایک تیسری ایک حیات اللہ تعالیٰ ایک خاص حیات پیدا کر لے گا, وہ جو ہے بعد الموت, وہ اس کے بعد یوم النشور ہوگا. یوم النشور وہ مخصوص حیات ہوگی, وہ اس قسم کی حیات ہوگی جس سے وہ آخرت کی نعمتوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکے, یا جہنم کے عذاب کو چکھ سکے. یہاں کیا ہے, یہاں تو معمولی عذاب کسی کو دے دو مر جائے گا, کم وقت سب کہیں کہ کیا ختم ہی ہو گیا, اب اس کو چاہے اس کے ناش کو ٹکڑے کرو, کچھ کرو, اس کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہوگا. لیکن وہاں ایسا ہی جسم اس کو عطا کیا جائے گا کہ جس سے جو ہے وہ عمر بھر اس عذاب کو اٹھا لے گا, اور وہی ایسا ہی جسم اس کا ہوگا, اور اس کو وہ درد تکلیف وہ محسوس کرے گا, لیکن یہ مرے گا نہیں ہے, یعنی خاتمہ اس کا نہیں ہوگا.
تو یہ پوری باتیں جو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن کسی علمی بات کو کریں گے ہم باب ما جاء في أجر من عجل